جانا، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دینا، یہ ہمارے رہبر کی آرزو تھی، کیونکہ یہ وہی آرزو تھی جو رہبر کے جد امام المتقین حضرت علی علیہ السلام کی آرزو تھی۔ روایات کے اندر ہے کہ جب بھی حضرت امام علی علیہ السلام کسی میدان میں جاتے اور دشمن کو واصل جہنم کرتے، فنار کرتے اور پھر واپس پلٹ کر آتے تو کائنات کے امیر کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، رو رہے ہوتے تھے۔ سوال کرتا، یا امیر المومنین، آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں، اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کائنات کے رسول بھی سوال کرتے، یا علی، آپ نے خیبر فتح کیا، آپ نے فلان جا کر دشمن کو واصل جہنم کیا، یا علی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ اس قدر غمگین کیوں ہیں، گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول کے جواب میں امام المتقین ارشاد فرماتے، اے اللہ کے رسول، میں گریہ اس لیے کر رہا ہوں، میں میدان میں کیا ہوں لیکن میں شہادت کے مرتبہ پہ فائز نہیں ہو سکا۔ یہ امام المتقین کی آرزو تھی، لیکن کائنات کے رسول نے حضرت علی علیہ السلام کو وہ بشارت سنا دی، وہ نوید سنا دی، یا علی وہ وقت دور نہیں ہے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوگا جس میں آپ کے خون سے آپ کا سر اور آپ کی ریش خزان ہو جائے گی۔ ہم میں سے ہر شخص خواہش رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے کہ جب میری موت آئے تو ایسی حالت میں آئے جب میں خدا کو یاد کر رہا ہوں، جب میں یاد خدا میں ہوں، جب میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، ایسی حالت میں مجھے موت آئے۔ لیکن وہ امام جو کائنات کے امیر ہیں، وہ امام المتقین جب اللہ کی بارگاہ میں ایسی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی یاد خدا میں ہوتے ہیں، عبد الرحمن ابن ملجم امام کے سر اقدس پہ تلوار چلاتا ہے تو امام کی یہ آواز بلند ہوتی ہے، فستو برب الکعبہ۔ یہ وہ کامیابی ہے جس کی طرف امام اعلان کر رہے ہیں کہ علی آپ کامیاب ہو گئے۔ اس سے بڑی کامیابی نہیں ہے شہادت، اور وہ بھی محراب عبادت، نماز کی حالت میں، مسجد میں۔ عموماً جب بھی موت آتی ہے تو انسان خدا